بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 8th کلاس ہے بیٹا، آج ہم پاک اسٹڈی کا اس کی ریویژن سٹارٹ کریں گے۔ جس طرح ہمارا اسلامیات مکمل ہو چکا ہے تو اب ہم اسے ریوائز کریں گے پہلے پیج سے کہ بیٹا میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا نظریہ کی تعریف، اس کی ماخذ اور اہمیت۔ بڑا امپورٹنٹ لانگ کویشچن تھا کہ نظریہ کی تعریف بیان کریں اور نظریہ کے ماخذ اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا، یعنی کہ یہ جو 20ویں صدی میں ایک آزاد ریاست بنی، ایک علیحدہ مملکت بنی، تو یہ اس نظریے کے پیچھے یا اس واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ تھا۔ تو نظریے کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ پھر نظریہ اپنے معنی اور تعریف کے لحاظ سے سیاسی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ مطلب مختلف جو سیاسی دانشور ہیں انہوں نے مختلف اس کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ کچھ مکاتب فکر محققین نے اسے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے نظریہ کہتے ہیں سوچ یا مقصد ہے، کسی چیز کا مقصد بنا لینا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یا کوئی پلاننگ کرنا، سوچنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں۔ جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ بیٹا پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھا دیا تھا، اس میں اب یہ کچھ اس کی اصطلاحی تعریفیں ہیں کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر، نقشہ ابھرتا قائم ہوتا ہے اسے نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بندہ پلاننگ کرتا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں اس کے بارے میں سوچنا یا اپنے ایک نقشہ مائنڈ کے اندر امیجن کرنا، اسے کوئی تصور بنانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں۔ یا جو مختلف دانشوروں نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ مین جو ایک ذہن میں ایک پلاننگ تیار کی جاتی ہے اسے نظریہ کہتے ہیں۔ بعض نے اس کی تعریف کیا کہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا، یہ بھی نظریہ ہے کہ ایک خاص مقصد، پوری قوم کا ایک مقصد بن جائے۔ جیسے برصغیر کے مسلمانوں کا ایک مقصد تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے، ایک علیحدہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں۔ اب ایسے ہی لوگوں کا کسی بات پر متفق ہو کے پھر اس کے لیے کوشش کرنا، بعض دانشوروں نے یہ تعریف کی ہے کہ اسے نظریہ کہتے ہیں۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی، تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا۔ یہ ساری تعریفیں تھی بیٹا نظریے کی۔ پھر ہم نے آگے پڑھا تھا نظریے کے ماخذ کہ کن چیزوں سے مل کر جو ہے وہ ایک نظریے کے جو ماخذ ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مشترکہ مذہب۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مذہب جو ہے وہ صرف انسان کی وہ ایک کسی بھی قوم کی جو وہ عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری زندگی، معاشرتی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج، برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ یعنی کہ یہ جو دو تحریکیں وجود میں آئیں، آریہ سماج، برہمو سماج، یہ ہندوؤں کی اشاعت کے لیے تھی، اور مسلمانوں یا دوسری جو قومیں تھیں ان کو نیچا دکھانا تھا، اور یہ اس لیے ان کا وجود میں ہے۔ آریہ سماج کے جو بانی تھے پنڈت دیانند سرسوتی۔ تو یہ بیٹا ہم نے شارٹ کویشچن بھی کیا ہوا ہے کہ آریہ سماج کے بانی کون تھے، تو ان کا نام کیا تھا؟ پنڈت دیانند سرسوتی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا۔ شدھی مین ایک تحریک اس نے چلائی، اس کا مقصد یہ تھا
کہ یہ جو غیر مسلم جو مسلمان ہیں ان جو غیر ہندو ہیں ان کو ہندو بنانا تھا. اسی طرح یہ ایک جماعتی برہمو سماج، اس کے جو بانی تھے راجہ رام موہن رائے، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا. کانگریسی دور حکومت یہ ہمارا MCQ ہے کہ 1937-39 اس نے خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. دوسرا بیٹا یہ نظریے کا مقصد مشترکہ سیاسی مقاصد. مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی. انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا. میں نے بتایا تھا بیٹا آپ کو کہ ان انگریزوں کی آمد سے پہلے برصغیر میں خلافتی بادشاہت کا نظام تھا، بادشاہتی عالتی تھی. جمہوریت کا تصور نہیں تھا. جمہوریت کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، پھر عوام سلیکشن کرتی ہے کہ یہ وزیر اعظم ہوگا، یہ وزیر اعلیٰ ہوگا، جبکہ جو بادشاہ تھی اس کے اندر ایسا نہیں تھا. یہ انگریزوں کی آمد سے پہلے ایسا نہیں تھا. آگے جو تھا بیٹا مشترکہ تعلیمی مقاصد. مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. تو یہ دیکھیں جب بیٹا انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کیا تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی زبان کو ترویج دینے کے لیے کوشش کی کہ انہوں نے انگریزی زبان کو مرکزی یعنی کہ لازم قرار دیا. تو اس کے خلاف پھر ہمارے کچھ علماء نے وہ اس کے خلاف اسے اسلام کے خلاف قرار دیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہماری قوم کا جو ہے وہ نقصان ہے، اور ہماری جو رواداری ہے، جو ثقافت ہے، تہذیب ہے، وہ اس کو نقصان پہنچے گا. تو یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور وہ کیا تھا؟ نظریہ اسلام تھا. آگے بیٹا مشترکہ معاشی مقاصد. مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، اور مستقبل میں مسلمان دوبارہ اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں. جب 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کچھ وجوہات کی بنا پر، تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہندو بڑے شاطر چلاک ہیں. یہ انگریزوں کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یہ ساری سازش تو، حالانکہ وہ ساتھ ملوث ہے، لیکن انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا. اور اب انگریزوں نے کا جو رویہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ بدترین ہوتا چلا گیا. ایک تو معاشی طور پر ان پر بڑا انہوں نے ظلم کیا، کوئی ملازمتوں سے نکال دیا، اور کوئی زمینیں تھیں مسلمانوں کی تو ان کو ان کے جو مزارے آگے ہندو وغیرہ تھے ان کو ان کا مالک بنا دیا. پھر تجارت کے مواقع ختم کر دی. اس طرح یہ مسلمانوں کو معاشی جو ہے نا وہ نقصان اٹھانا پڑا. جی آگے تو بیٹا ہمارا مشترکہ ثقافتی مقاصد. مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے. تو انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی. برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی. کیونکہ ہندوؤں کے جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو گئے. تو اب جو کہ اس وقت جو اردو رائج تھی تو انہوں نے اس کی جگہ پہ اپنی ہندی زبان کو لانا چاہا. کیونکہ جو اردو زبان ہے یہ بیٹا عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اور جو ہندی ہے یہ دیوناگری جو رسم الخط ہے اس میں لکھی جاتی تھی. اب جو ہندی زبان ہے اس پر مسلمانوں کو تو کوئی عبور حاصل نہیں تھا. جب ہندوؤں نے اس کے اوپر سازش کی اور اس کے اوپر سٹرگل کی اور مسلمانوں کو اس پر وہ انگریزوں کی مدد کے ساتھ وہ یہ مجبور کرنے لگے، تو ہندوؤں کے اس عمل مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کبھی بھی متحدہ ہندوستان میں اپنی تشخص کو، اپنی شخصیت کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ بیٹا یہ نظریے کا ماخذ جو ہیں یہ آپ لوگ یاد کریں گے. مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پہلے دفعہ پڑھا دیا، جو چیدہ باتیں تھی خاص وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا. باقی انشاءاللہ کل کے لیسن میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.